آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ہماری حکومت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے. یعنی جو واجبات ہیں وہ تقریباً اب 500 بلین کے آس پاس ہیں، اور لیکن اس میں ماری پیٹرولیم کی تھوڑی سی ایک ایج ہے او جی ڈی سی اور پی پی ایل پر کہ ان کی ریزرو لائف جو ہے وہ تقریباً 16 سال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل SCStrade.com. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ اشفاق طولہ جو مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ان کی سربراہی میں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے اور گیس سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی کی تشکیل ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ یعنی اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ہماری حکومت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے. تقریباً اس وقت پیٹرولیم سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1.5 ٹریلین ہے، اور جو پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 ٹریلین ہے. یعنی ٹوٹل جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 4 ٹریلین کا ہے. اب یہ جو سربراہی اشفاق طولہ صاحب کی ہے وہ گیس سیکٹر کے حوالے سے ہے کہ اس کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے، نوک پلک درست کی جائے. جتنے بھی واجبات ہیں یا اس میں پینلٹیز ہیں، بہت سے لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں، ان سب حوالے سے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. اس کو ڈیٹیل میپنگ کا نام دیا جا رہا ہے. اب ماضی میں بھی اشفاق طولہ صاحب کی سربراہی میں اور اس کے علاوہ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے. حفیظ پاشا جو مشہور اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم یہ سب چیزیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انسٹیٹیوٹ کے جتنے بھی ویبینارز ہوتے ہیں اس میں ہم سنتے رہتے ہیں، تو کافی ان کی کاوش رہی ہے. امید کی جاتی ہے کہ اس دفعہ جو بھی گزارشات ہوں گی ان کی کمیٹی کی، اس کو حکومت منوعاً اس کو امپلیمنٹ کرے گی تاکہ یہ مسائل حل ہوں. کیونکہ اس وقت کمپنیز کے جو بیلنس شیٹس ہم دیکھیں تو او جی ڈی سی کے اندر تقریباً جو یعنی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ریسیویبلز، ٹریڈ ڈیٹس، یعنی جو واجبات ہیں وہ تقریباً اب 500 بلین کے آس پاس ہیں، جو ان کی ستمبر 30 کی جو پوزیشن ہے فرسٹ کوارٹر کی. اسی طریقے سے پاکستان پیٹرولیم کے 400 بلین کے واجبات ہیں. یہ جتنے بھی واجبات ہیں یہ زیادہ تر سوئی ناردن اور سوئی سدرن، اس کے علاوہ ریفائنریز سے ہیں جو ان کے ہیں. اچھا، اگر ہم سوئی ناردن کی بکس دیکھتے ہیں جو کہ 31 مارچ 2022 کی ہیں، تو وہ تقریباً وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں 280 بلین کے آس پاس، اور وہ زیادہ تر گورنمنٹ پاور پروجیکٹ سے اور آئی پی پی سے کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو ان کو جو پیبلز ہیں، جو ان کو پیسے دینے ہیں، وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. جو اس وقت کی اماؤنٹ ہے وہ 783 بلین کی ہے، جو کہ اب ظاہر بات ہے اس معاملے کو بھی اب 8-9 مہینے گزر چکے ہیں جو ان کے رپورٹڈ اکاؤنٹس آخری آئے تھے، تو یہ معاملہ تو اب اور بھی جو ہے وہ خراب ہو گیا ہوگا. تو اس وقت سوئی ناردن گیس پائپ لائن جو ہے اور اس کے علاوہ سوئی سدرن، اس پہ بہت سارا توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے سارے پیسے یہاں پہ آ کے رک رہے ہیں یا ان کی بیلنس شیٹ سے ہمیں دکھ رہے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے سرکولر ڈیٹ کا، اس کو حل ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی معیشت کو چلا سکیں. بجٹ کا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ جو پرانے آئی پی پیز کے غلط معاہدے جو 90 کے اوائل میں ہوئے تھے، فرنس آئل کے پلانٹس لگے، مہنگے پلانٹس لگے، اور اس کے بعد جو آئی پی پیز کو سی پی پی پیمنٹس ملتی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس جو ملتی ہیں جو کہ غلط ہے، تو وہ اس کی وجہ سے اب سرکولر ڈیٹ کے معاملات بہت زیادہ یعنی حاوی ہو چکے ہیں ہماری معیشت پہ. تو اس معاملے کو حل ہونے کی ضرورت ہے. امید کی جاتی ہے کہ اشفاق طولہ صاحب کی جو بھی گزارشات ہوں گی ان کی کمیٹی کی، اس کو منوعاً امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور یہ جیسے او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے جو ٹریڈ ڈیٹس ہیں وہ مسائل حل ہوں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کمپنیز جو ہیں ان کی گیس اور آئل پروڈکشن جو بھی ہو، اور جو ان کو پرائسنگ ملتی ہے ڈالر کے اندر، اور جو پیپر ارننگ ان کی ہوتی ہے 20-20 30-30 روپے ای پی ایس جو آتی ہے، اس کے باوجود بھی جو شیئر پرائسز ہیں وہ بہت نیچے ہیں. تو اس میں جہاں تک ایک تو معاملہ ہے
کہ پروڈکشن پروفائل بہت کم ہو رہا ہے پچھلے کافی سالوں سے. تو دوسرا معاملہ سرکولر ڈیٹ کا بھی ہے. تو کافی انویسٹرز جو ہیں وہ اس وجہ سے شائع رہتے ہیں او جی ڈی سی اور پی پی ایل میں کے اندر. اچھا، اس میں آج جو کچھ خبریں ماری پیٹرولیم کے حوالے سے بھی تھیں. ماری پیٹرولیم نے زرغون جو ان کی فیلڈ ہے اس سے کام شروع کر دیا ہے، واپس ریزیوم کر لیا ہے. 5 MMCFD کو کہ کوئی زیادہ گیس پروڈکشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں لکھا ہوا ہے کہ مزید اس کو وہ آگے بڑھائیں گے. تو یہ ایک تھوڑی سی بہتر ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کیبنٹ نے اوکے کیا ہے کہ 30% جو مرگلا بلاک کے سٹیک ہیں جو ہنگیرین آپریٹر MOL کے پاس تھے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ماری پیٹرولیم کو. جب ہم نے تھوڑا سا انڈسٹری میں پوچھا مرگلا بلاک کے حوالے سے تو وہ کوئی خاص وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہمیں انرجی ایئر بک میں بھی اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹا نہیں ملتا. صرف PPIS کا جو میپ ہے اس کے اندر تھوڑا سا مرگلا بلاک کے حوالے سے ہے. کوئی خاص بڑی یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور جیولوجسٹوں کے حوالے سے یہ کوئی اتنی بڑی چیز جو ہے وہ ماری پیٹرولیم نے نہیں کی جو ان کو جو یہ سٹیک مرگلا بلاک کے ملے ہیں. آگے آئندہ ہم اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کو فوکس میں رکھیں گے. گو کہ ماری پیٹرولیم اٹ سیلف ہم اس کی کوریج کرتے رہتے ہیں. تو ان کی جو مین فیلڈ ہے وہ تو ماری ہی ہے، اور وہ لو کیلوریک ویلیو گیس دیتی ہے فیڈ سٹاک فرٹیلائزر پلانٹس کو، جو کہ عام صارف کے لیے نہیں ہوتی. وہ یا تو پاور پلانٹس اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ سپلائز فرٹیلائزر پلانٹس، FFC اور اینگرو فرٹیلائزر کا پرانا پلانٹ، اور اس کے علاوہ فاطمہ فرٹیلائزر حوالے سے وہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم تھوڑا سا گیس کا کرائسس ہے ملک کے اندر، سردیاں بھی ہیں، اور لیکن اس میں ماری پیٹرولیم کی تھوڑی سی ایک ایج ہے OGDC اور PPL پر کہ ان کی ریزرو لائف جو ہے وہ تقریباً 16 سال ہے، اور OGDC PPL کی تو بہت کم ہے. تو صرف ماری پیٹرولیم کو ریزرو لائف کی وجہ سے ایک ایج ہے. اور ماری پہ جو گیس کا جو ان کا پرانا پلانٹ تھا اس پہ انہوں نے سچل پروسیسنگ یونٹ جو لگایا ہے تو وہ نئے صارف کے لیے بھی ہے. گو کہ وہ خالی 150 MMCFD تک ہو جائے گا، لیکن یہ ایک تھوڑی سی بہتر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ماری کے افق پہ ہے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور یہ جو مذکورہ کمپنیز تھیں OGDC، PPL، SNGP اور ماری پیٹرولیم، ان کے فنڈامنٹل کو SC اسٹریٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.